بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدقسمتی سے کچھ دشمنان اہل بیت کلمہ گو ہونے کے باوجود یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کے حصول یا عظمت و بڑائی کے لالچ میں یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ اس سے جنگ کی اور شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب احادیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے امور شہزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، لیکن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے جو 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور خون ریزی روکے گا۔ تاریخ گواہ ہے کیسے اہل بیت نے صلح صفائی سے اقتدار کو اپنے گھرانے سے منتقل کر دیا۔ جہاں تک سوال عزت و آبرو اور جاہ و جلال کا ہے تو بلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق، جو نسبت حضرت امام حسین کی تھی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ بے شمار احادیث موجود ہیں اہل بیت کی پاکی کی اور عظمت پر، لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کربلا کا اتنا بڑا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ اس واقعے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یزیدیوں کا فسق و فجور و رقص و سرور گلشن اسلام کو اجاڑنے پر تل چکا تھا، لیکن یہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناممکن تھا کہ وہ یزید جیسے ظالم، فاسق و فاجر شخص کی بیعت قبول کر لیتے اور اسلام میں موروثی بادشاہت کا نظام قائم ہو جاتا۔ اور رہی بات واقعہ کربلا کو جنگ کا نام دینے کی، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے جنگجو اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کو لے کر میدان میں جاتے ہیں؟ اصل میں انہوں نے عزیمت کا مظاہرہ کیا اور بے سر و سامانی کے باوجود فسق و فجور اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ویسے تو یزید کے کرتوتوں سے تاریخ اسلام کے کئی صفحات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 حد درجہ قابل مذمت اور اس کے لعین ہونے پر شاہد عادل ہیں۔ یزید کے 3 ایسے برے کام ہیں جسے تاریخ اسلام رہتی دنیا تک نہ بھول پائے گی اور نہ ہی اسے کبھی معاف کیا جا سکے گا۔ سب سے پہلا اور بڑا سیاہ کارنامہ جو یزید نے انجام دیا وہ اہل بیت اطہار کی دردناک شہادت تھی، جنہیں جان بوجھ کر کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر کے اور پیاسا رکھ کے شہید صرف اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یزید کا کیا قصور تھا؟ شہید کرنے کے لیے خط تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے لکھے تھے: اے عمر بن سعد، اگر حسین بیعت کر لیں تو انہیں کوفہ بھیج دو، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حکم دینے والا ابن زیاد تھا اور عمل کرنے والے عمر بن سعد اور شمر لعین تھے، لیکن یہ سوچئے وہ عمل کس بات پر کر رہے تھے؟ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کوفہ جا رہے ہیں، تو کیوں صحابی رسول کو بدل کر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسا سفاک شخص کوفہ میں گورنر لگایا؟
اور جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کو بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ کو شاباشی دی؟ شہادتوں کے بعد جب شہداء کربلا اور سید الشہداء کا سر مبارک اور اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر کو کوئی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 اور جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3778 میں ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے ان کے دانت مبارک پر ضرب لگائی اور نازیبا الفاظ کہے۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ یہ ساری باتیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یزید کی سرپرستی میں ہی واقعہ کربلا ہوا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3110 اور مسلم کی 6309 میں حضرت امام سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اپنے والد کی شہادت کے بعد یزید کے دربار سے مدینہ پہنچا تو صحابی رسول مسوران مخرمہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ تک پہنچی ہے، وہ مجھے عنایت فرما دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین نہ لیں۔ لیکن میں نے کہا، جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کی فوج نے مدینہ پر حملہ کر کے وہاں بے پناہ ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان سے ان کے شاگرد مہنا بن یحییٰ نے یزید کے بارے میں مدینہ پر حملے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا، یزید وہی ہے جس نے مدینہ والوں کے ساتھ وہ کرتوت کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس نے مدینے کو لوٹا بھی۔ یزید کے مدینے پر اس حملے کو واقعہ ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر یزیدی فوج نے قتل عام کیا اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ سانحہ یزید کی حکومت میں سن 63 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور ہرا کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اس وجہ سے اس واقعے کو ہرا کہا جاتا ہے، اور اس واقعے میں صحابہ کرام کو بھی نہ بخشا گیا۔ کئی دن لوٹ مار اور قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ بہت سے صحابہ کو شہید کیا گیا، اور اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت سعید بن مسیب، جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا، پھر اقامت بھی ہوتی اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا۔ ان دنوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کتب احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے دلائل موجود ہیں، جبکہ علامہ ابن کثیر نے مدائنی کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یزیدی فوجیوں نے بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا
اور 1000 صحابیات اور تابعات بنا شادی کے حاملہ ٹھہری۔ روح لرز جاتی ہے یہ روایت پڑھ کے، اللہ اکبر۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھے رکھے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم میں 3319، 3323، 3333 سے لے کر 3339 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گھنونا کام جو کہ مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ حرم کعبہ کا محاصرہ کیا گیا اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگی اور پردے بھی جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ چلے تھے اور اسی واقعے میں وہ بھی جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت پامال ہوئی۔ صحابہ کرام کی توہین اور عترت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر یزید پلید کی قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ غور کریں، آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرا بھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت کی رمق موجود ہے تو فیصلہ خود کیجئے، آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں یا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے۔ ہم بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہمارا نام بھی اہل بیت کے نوکروں میں شامل ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔